اور زوجین کے بارے میں جو لوگوں کا عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ یہ تقوی کے خلاف ہے، تو اسلام کو سب سے پہلے اس بات کی طرف نشاندہی کرنی تھی کہ یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بڑی مشہور حدیث ہے، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، النکاح من سنتی۔ نبی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر یہ تقوی کے خلاف ہوتا تو یہ میری سنت کیسے ہوتی؟ بات سمجھے نا؟ یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا، چھوٹا سا جملہ کہ نکاح میرا طریقہ ہے۔ میرا کہنے کے بجائے وہ کہہ سکتا تھا نکاح اچھا طریقہ ہے، یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا نکاح ایک تقوی کی چیز ہے۔ وہ یہ سب کہنے کے بجائے اس نے اس کی نسبت کس کی طرف جوڑی؟ اپنی جانب جوڑی کہ نکاح میرا طریقہ ہے، یعنی نبی تقوی کے خلاف کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ دنیا والوں نے جو سنیاس لے لینا، یا فادر جو ہے وہ شادی نہیں کرنا، یا ننس جو ہے وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ چرچ کے حوالے کر دینا، ان تمام کے خلاف اسلام نے کیا کیا؟ بہت ہی کلیئر اور واضح کانسیپٹ دیا، تصور دیا کہ نہیں، شادی تقوی کے کوئی خلاف ہے ہی نہیں۔ اچھا، شادی نہ کرنے کی ایک وجہ بزدلی ہے، غور سے سنیے گا۔ شادی نہ کرنے کی ایک وجہ بزدلی ہے۔ بزدلی کیا ہے؟ بزدلی یہ ہے کہ اس کا خرچہ میرے اوپر پڑے گا، میں اس کا خرچہ کیوں اٹھاؤں؟ اچھا، حالانکہ جو دوسرا اس کے دماغ میں جو فطری چیز ہے سیکس، اس کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ خرچہ بھی نہیں اٹھانا اور ناجائز طریقے، کیونکہ وہ نہیں رکنے والی چیز، اس کا ریئیکشن بھی ہونا ہے۔ اسلام نے، کیونکہ فطرت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، لہذا اسلام اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہ فطرت کے خلاف یہ تصور دیا جائے گا تو اس کے اسکینڈل کے کیسز ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لہذا ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے شادی کو، اس بزدلی کو، کہ جو شادی نہیں کرنا بزدل لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خرچہ ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں آج بھی جو شادیاں ڈیلے ہو رہی ہیں، لڑکوں کی، لڑکیاں کی نہیں۔ ڈیلے ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، بیوی آئے گی، ہم خرچہ کیسے چلائیں گے؟ یہی وجہ بنیادی ہے ڈیلے کرنے کی۔ ایک بنیادی وجہ جو ذرا سے تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اسٹیٹس تلاش رہے ہیں کہ میرا ابھی وہ اسٹیٹس نہیں ہوا ہے، ہم بیوی کو لائیں گے تو کار میں کیسے گھمائیں گے، بیوی کو لائیں گے تو اکیلے گھر میں کیسے رکھیں گے، بیوی کو لائیں گے تو اچھا فرنیچر ہونا چاہیے۔ وہ اسٹیٹس کی بنیاد پر شادی کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بات کہی قرآن کریم میں جو ان تمام ایسے لوگوں کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان یکون فقراء، ممکن ہے کہ تم فقیر ہو، ممکن ہو کہ تم محتاج ہو، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اس شادی کے نتیجے میں تم کو مالدار کر دے، تم کو غنی کر دے، غنی کر دے۔ یہ جو آیت نازل کی گئی اس کے پیچھے یہ سارے تصورات تھے کہ شادی ہونے سے مسئلے اکنامکس کے آئیں گے، لہذا ہم شادی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس معاملے کو اللہ پر ڈالو، کیا کرو؟ اللہ پر ڈالو، اور اللہ پر ڈال کر شادی کرو۔ کیوں؟ جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا کرپشن ہوگا، جب کرپشن ہوگا تو اسلام کا اصل مقصد جو سوسائٹی میں سکون پیدا کرنا ہوگا وہ ڈسٹرب ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیں، میں کئی مرتبہ بلکہ ہزاروں مرتبہ جب سے آپ میری بات سن رہے ہیں، میں نے یہ بات بے شمار مرتبہ آپ سے کہا ہے کہ اسلام کا بیسک مقصد اس لیے کہ سوسائٹی میں سکون کو برقرار کیسے رکھا جائے، یہ اس کی بڑی بنیادی پالیسی ہے۔ اور جتنے قانون ہیں ہر قانون کی جڑ میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر اس قانون کو آپ نہیں فالو کریں گے تو دنیا میں کیا ہوگا؟ سکون غارت ہوگا۔ اس سکون کی حفاظت کے لیے سارے قانون پروٹیکشن کیے جاتے ہیں تاکہ سکون کو پروٹیکشن کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہہ کر کے کہ یہ جو تم ڈر رہے ہو کہ ہم بیوی لائیں گے تو خرچہ کون کرے گا اور خرچہ کہاں سے آئے گا، اس تصور کو پروردگار عالم نے ختم کرنے کے لیے یہ آیت فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بتا دیجئے کہ شادی سے آدمی فقیر نہیں ہوتا، شادی سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ غنی ہوتا ہے۔ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے اس کی تشریح کی ہے بڑی پیاری، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔
کیونکہ یہ تو ایمان کا تقاضا ہوا نا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں بھی ہے ہم شادی کر لیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن پھر بھی تو کھوپڑی یہ کام کرتی ہے کہ اپنا خرچہ نہیں چل رہا ہے، اس کو بھی لے آئیں گے، اس کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ تو مولانا علیہ الرحمہ نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے، بڑی پیاری بات ہے، وہ آپ سے رکھتا ہوں. مولانا نے کہا کہ جس وقت کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جس طریقے سے آج جاب کی اپرچونٹیز ہیں، ہزاروں ڈپارٹمنٹ ہیں اس وقت. اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا ڈپارٹمنٹ تھا؟ 2 ہی ڈپارٹمنٹ تھا، یا تو لوگ تاجر تھے یا تو لوگ لیبر تھے. بس غور سے سنیں میری جو کہنا چاہ رہا ہوں، یا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے، یا جنرل پیشہ کیا تھا؟ لوگ لیبر تھے، کھیتی کرتے تھے، مختلف قسم کی کھیتیاں ہوتی تھی. حضرت اسماء جو حضور کی سالی ہیں، حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، حدیث میں صراحتاً ذکر ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر گھاس کاٹ کر کے لے کر آتی تھیں اور اپنے گھر کے لیے، کیونکہ مدینے کی جو لائف تھی وہ زیادہ تر کسان لائف تھی. تو عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تمام عورتیں جو ہیں وہ کھیتوں میں اپنے باغوں میں کام کرتی تھیں. اگر کسی دوسرے کا نہیں کرتی تو اپنی کھیتی میں کرتی تھیں. اور آج بھی دیہات کا ایک بہت بڑا طبقہ عورتوں کا کیا ہے؟ وہ کام کرتا ہے. تو ایک فلسفہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں سید سلیمان ندوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ابھی تک تم اکیلے کام کر رہے تھے، اب 2 کام کرنے والے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معاشی حالت اچھی ہوگی اگر گھر میں 2 کام کرنے والے ہو جائیں گے. آپ اس ماحول کو سامنے رکھیں جس ماحول میں یہ بیسیکلی نازل کیا جا رہا ہے. ہم جو لوگ شریف لوگ ہیں، جو کھیتی ویتی میں شریف وہ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، مطلب جو شہر کے لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی عورت لانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ گھر کا کام ٹھیک ہو جائے گا. بہو آ جائے گی تو گھر میں کام کرے گی. اچھا، جو تھوڑا سے اس میں اسمارٹ ہیں، جو جاب والی لڑکی لانا چاہ رہے ہیں، ان کا مقصد بھی یہ آئے گا تو مسئلہ کچھ پیسے کا حل ہو جائے گا. اگر آپ اس ماحول سے ہٹ کر کے اس ماحول میں بھی آویں تو تصور بدلا ہے، لیکن کمانے کا کانسیپٹ ہر طرف سے آیا ہوا ہے. بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو مولانا علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ یقینی بات ہے جب ایک آدمی کمانے والے کے بجائے 2 آدمی ہو جائیں گے تو اکنامیکلی پرابلم کیا ہوگی؟ تھوڑی سی سالو ہوگی. تو اس آیت کی یہ بھی ایک معنی اور اس کی تشریح ہو سکتی ہے. پھر مولانا علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اگر اس کو پیور توکل علی اللہ کی بات کی جائے، یہ تو ہم آپ سے لاجک بات میں نے کی، اگر پیور اس کو اللہ پر بھروسے کی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو پریشان ہے اور شادی نہیں کرنا چاہتا ہے معاشی ڈر سے، ہو سکتا ہے تیری قسمت میں تنگی لکھی ہو، آنے والی کی قسمت میں کشادگی لکھی ہو، اس کو لے کر کے آ جاؤں. اسی لیے ہو سکتا ہے اس کی قسمت سے گھر کا کیا ہو جائے؟ معاملہ پلٹ جائے. جیسا میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی کہ صحابی نے آ کر کے کہ اللہ کا رسول بہت کڑکی چل رہی، حضور نے کہا جاؤ شادی کر لو. اور پھر اس کی دوسری تیسری اور چوتھی شادی کرائی، اور چوتھی شادی کرنے کے بعد معاملہ کیا ہو گیا؟ کشادہ ہو گیا. تو مولانا علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر توکل کی بات کی جائے تو اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم پریشان ہو، آنے والی کی قسمت میں کیا ہو؟ کشادگی ہو. کتنے لوگ ہیں بزنس کرنے والے، جاب کرنے والے، کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو ہم کو یہ راستے کھل گئے. بعض کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا تو ہماری تنخواہ بڑھ گئی. یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ آپ کے گھر میں بھیجتا ہے اور آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو اس کے کھانے کے راستے بھی وہ کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا ہوں؟ ڈیپینڈ ہو. ہم جب نہیں ڈیپینڈ ہوتے تو وہ اپنا ہاتھ کیا کرتا ہے؟ سپورٹ کا اٹھا لیتا ہے. جتنا ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ، ہر چیز کے بارے میں یہی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آپ پر 100% ڈیپینڈ ہوتا ہے، آپ اس کو گود لیے پھرتے ہیں. جب وہ اپنے پیروں پہ چلنے لگتا ہے تو آپ اس کو گود لینا بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے. جب تک وہ انڈیپینڈنٹ رہتا ہے آپ اس کو کتنی پریشانی ہو، ریلوے میں چڑھنا ہے، پلیٹ فارم پہ جانا ہے، بازار جانا ہے، لادے پھر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور جیسے جیسے وہ انڈیپینڈنٹ ہونے لگتا ہے ویسے ویسے آپ اپنا سپورٹ کیا کرتے ہیں؟ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی پروردگار عالم پر آپ جتنا ڈیپینڈ ہوتے ہیں اتنا پروردگار عالم آپ کی مدد، ہماری مدد کرتا ہے. جتنا ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونے لگتے ہیں وہ اتنا وہ اپنی مدد کیا کرتا ہے؟ دھیرے دھیرے ہٹانا شروع کر دیتا ہے. دنیا کی جتنی مخلوق ہے سوائے انسان کے،
ہر مخلوق 100% ڈپینڈ ہے کہ اللہ ہی رزق دے گا. کوئی جاب نہیں کرتا, سب کھاتے ہیں. کوئی جاب نہیں کرتا ہے, کتنی بھی مخلوق ہے انسان کے علاوہ, کھانے کے لیے کوئی جاب نہیں ہے, اور سب کو کیا کرتا ہے, وہ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, لہذا وہ ان کو دیتا ہے, اور وہ دیتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. کبھی اس نے شیر کو کہا نہیں اچھا آج شارٹیج ہے تم گھاس کھا لو, کبھی نہیں کہا. شیر کو شیر والا دیتا ہے اور گھاس کو گھاس والا دیتا ہے. بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے, اسی کے لیے اللہ کہتا ہے میں رزاق ہوں. رازق نہیں بلکہ کیا ہوں, رزاق ہوں. تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے اس آیت میں کہ اللہ جس چیز سے آپ گھبرا رہے ہیں شادی سے, اس میں ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت میں نہیں اس کے قسمت میں لکھا ہو. تیسری چیز, جب ایک آدمی گناہ سے بچنے کی نیت سے شادی کرتا ہے, غور سے سنیے گا, شادی ہم اپنی خواہش کے لیے کرتے ہیں, وہ بھی ایک فطری چیز ہے, اس سے منع بھی نہیں ہے. لیکن اگر اس میں یہ نیت کی جائے کہ اگر ہم شادی نہیں کریں گے تو گناہ میں ملوث ہونے کے چانس ہیں, تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے حکم کی اطاعت کے لیے شادی کرنا چاہ رہا ہے. تو پروردگار عالم فلی سپورٹ آپ کا کرتا ہے. کیونکہ یہ ہماری نیت نہیں ہوتی, لہذا بیوی کے آنے کے بعد کڑکی برقرار رہتی ہے. بات سمجھے میری؟ کیونکہ آپ اس کے اوپر, ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوئے, لہذا اس نے اپنے تعاون کا جو ہاتھ ہے وہ آپ کے سر پہ نہیں رکھا. اگر ایک آدمی اس نیت سے, آپ دیکھیں, جو مثال دیتا ہوں, جیسے جماعت والوں نے یہ طے کر رکھا ہے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے, چاہے سفر ہو اور چاہے حضر ہو, سارے حالات وہ پیدا کر دیتا ہے نماز پڑھنے کے. کوئی بھی شخص, جماعت والے کو اس لیے کہہ رہا ہوں زیادہ ہے, کوئی بھی یہ طے کر لے مجھے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کیوں؟ آپ اس کے حکم کے تابع ہو چکے ہیں, لہذا وہ آپ کے حالات 99.9% آپ کے ساتھ ہوتا ہے نماز میں. میں نے پچھلے ہفتے آپ کو مثال دی تھی کہ راستہ ایسا تھا نہیں تھا, ایک صاحب, ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے اترے, ایک صاحب نے کہا نہیں آپ میرے گھر میں آ کر کے نماز پڑھیے. اللہ نے حالات پیدا کر دی. تو جب آدمی گناہ سے بچنے کے لیے کرتا ہے تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے, پھر اس کی مدد کرتا ہے. اچھا, نفسیاتی طور پر انہوں نے لکھا ہے سید سلیمان ندوی نے, ایک لکھا توکل کی بات, ایک کیونکہ بڑے لاجیکل آدمی ہیں سید سلیمان ندوی, عام رائٹرز کی طریقے سے نہیں ہیں, بہت ہی اونچی فکر رکھتے ہیں. تو ایک انہوں نے لاجیکل بات کی, ایک بات انہوں نے توکل کی. اچھا, تیسری بات انہوں نے کی کہ نفسیاتی طور پر جب ایک آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بیوی آ گئی ہے اور میرے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے, تو وہ جو کاہل بھی رہتا ہے وہ بھی کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اب تک جو ماں باپ کی روٹی توڑ رہا تھا نا, کیونکہ آپ بیوی کے مزاج میں کیا ہے, شوہر لا کر دے چاہے 2 ہی پیسہ دے, اس کو اس میں مزہ آتا ہے. آپ کے ماں باپ کی روٹی جب وہ کھاتی ہے نا تو وہ اندر سے اس کو بیاکل پن رہتا ہے, پریشان رہتی ہے. وہ چاہتی ہے میرا شوہر لا کر کے 2 پیسہ ہی رکھے, اس میں اس کو اتنا, ساس اس کو 100 روپیہ دے لیکن نہیں اچھا لگتا, کیونکہ وہ وایا آ رہا ہے. شوہر اس کا 10 پیسہ بھی رکھے تو اس کو کیا ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. تو جب ایک آدمی کو, وہ کہتے ہیں نفسیاتی طور پر سید صاحب, کہ جب ایک آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے, لہذا اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے, چونکہ ہو سکتا ہے کہ کڑکی کی بنیادی وجہ اس کا کاہل پن ہو, تو وہ کاہل پن چھوڑے گا اور چھوڑ کر کے آگے بڑھے گا اور وہ کمانے کی فکر کرے گا. تو اس طریقے سے, اور آپ کو معلوم ہے, اگر یہ 5ویں وجہ میں بیان کر رہا ہوں, ایک آدمی کو جس سے محبت ہو جاتی ہے, محبت کے لیے تو انسان سارے پاپڑ بیلتا ہے, ہزاروں قسم کے پاپڑ آدمی محبت کی بنیاد پر بیلتا ہے. اگر اس لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی بیوی کی حیثیت سے, اور وہ محبت ہونا لازم ہے کیونکہ وہ اللہ محبت پیدا کرتا ہے, اس پر آپ سے تفصیلی بات کر دیا ہوں, اس محبت میں کیا کرتا بندہ, پھر ہاتھ پیر سب مارنا شروع کر دیتا ہے کہ بیوی کھائے گی کیا. ہمارے ساتھ ایک قطر میں جب ہم لوگ گئے جاب کرنے, سب سے پہلی جاب ہم لوگوں کی تھی, تو 250 مولویوں کو ریکروٹ کیا گیا. پہلی جاب تھی جو گلف میں, اتنے مولوی ایک ساتھ, اور بڑی اونچی سیلری,
اب ایک امام کو جہاں اس وقت 1989 کی بات بتا رہا ہوں 200-300 روپے ملتے تھے، جب اس کو اچانک 40 اور 45 ہزار ملے مولوی کو تنخواہ، تو دماغ ہی خراب ہو گیا نا بھائی. 300 والے کو 45 ہزار پکڑا دے گا تو گن ہی نہیں پائے گا بیچارہ. تو کچھ دن 1-2 مہینے ہم لوگوں نے کام کیا. اس کے بعد ایک آرڈیننس آ گیا سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایران اور عراق کی وار چل رہی تھی اس وقت، تو ایسا لگا کہ گلف کو بھی اس میں انوالو ہونا پڑے گا فزیکلی. تو ہم لوگ گئے تھے آفس جاب میں ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے. تو وہاں سے آرڈر آ گیا کہ صاحب ہر آدمی کو ملٹری کی ٹریننگ کرنی ہے فل. اچھا ہم لوگ ینگ تھے. اب اس میں بعد ایسے بھی تھے یہاں سے مولوی گئے تھے کہ جن کی جوتا چپل لوگ دوسرے اٹھاتے تھے. انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب ہر حال میں ٹریننگ کرنی. اچھا اب جیسے ہم لوگ تھے تو میں نے کنونس کیا کہ دیکھو تو بہت اچھی شکل ہے، آپ جوان ہیں، ہم لوگ اگر کہیں اور کرنا بھی چاہتے تو ٹریننگ نہیں مل سکتی، اللہ نے موقع دیا جم کر محنت کرو، ٹریننگ کرو، سب کچھ کرو. تو ایک گروپ تو بہت خوشی ٹریننگ حاصل کیا. ایک گروپ جو 30-35 کراس کر گیا تھا اس کو جب پڑھا، اب اس نے پہلے دن ہی 7 کلومیٹر دوڑا دیا. اب یقینی بات ہے جو آدمی مولوی صاحب کا ڈنڈا دوسرے پکڑاتے رہے، وضو تیسرا کراتے رہے، ان کو 7 کلومیٹر دوڑا دو گے تو ان کو نانی یاد آ جائے گی، کہاں دوڑ پائیں گے بیچارے. تو وہ جو دوڑا رہا تھا وہ ایمبولینس بھی پیچھے رکھا، مجھے معلوم تھا کہ گریں گے پڑیں گے، بہرحال وہ لمبی چوڑی بات ہے. تو ایک مولانا صاحب تھے، میں نے کہا کہ مولانا وہ بڑے دوڑ رہے تھے، حالانکہ تھے 40 کے، لیکن وہ کسی طریقے سے ٹریننگ. ہم نے کہا آپ بڑی محنت سے، ہم اس وقت تو بہت ینگ تھے 27 تھے، ہم لوگوں کے لیے تو ٹھیک تھا، چلو ایک اچھا موقع ملا. تو ہم نے کہا مولانا آپ جو دوڑتے ہیں یہ نوجوانوں کو پیچھے کیے ہوئے ہیں، آپ کیسے؟ انہوں نے یہ راز بتایا، یہ محبت والا، کہ وہ میں جب یہاں آنے لگا تو ہمیں تو یہ نہیں بات معلوم تھی. اچھا انہوں نے کہا کہ جو لوگ ٹریننگ کریں گے ان کی اس وقت 1000 ریال سیلری بڑھا دی جائے گی ٹریننگ ہوتے ہی. تو اب وہ 1000 ریال بھی نظر آ رہا تھا، اس وقت بھی تقریباً 7-8 ہزار روپے ہوتے تھے. تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ اس عورت کی محبت میں دوڑ رہا ہوں. تو میں آج جب یہ تقریر تیار کر رہا تھا تو میرے دماغ میں مولانا صاحب آئے کہ دیکھو کہ یہ اس کی محبت کی وجہ سے ہاتھ پیر بندہ مار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے حالات کو ٹھیک کر دیں گے. تو بہرحال یہ ایک ہمارے غیر ریلیٹڈ ٹاپک سے بات تھی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ شادی، سب سے بات پہلی دو فلسفے اسلام کے، شادی تقوی کے خلاف نہیں، نمبر 1. نمبر 2، شادی سے آپ گھبرائیں نہیں کہ اس سے آدمی فقیر ہوتا ہے یا خرچے کا ہوتا ہے. محنت سے مطلب محنت کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ شادی سے مسائل حل ہوتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین پر جو بات کی تو پہلے اس کو کلیئر کیا کہ یہ تقوی کے خلاف نہیں. اب جب حقوق زوجین کی بات آئی تو عورتوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. آج کے 1400 سال پہلے تو آپ بات کی بات ہے، ایک کتاب ہے پڑھائی بھی جاتی ہے یہاں بات سلیبس میں، اسلامک اسٹڈیز ان اسلام، مولوی عبدالعزیز گجرات کے ایک ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ڈپلومہ ہے لندن سے وہ اسلامیات میں. تو وہ فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر 12 تک کا انہوں نے سلیبس وائز لکھا ہے. تو 8ویں اسٹینڈرڈ کی کلاس میں ایک چیپٹر انہوں نے باندھا ہے وومن ان اسلام، عورت اسلام میں. انہوں نے 1826 یا 27 کا ایک حوالہ دیا ہے کہ 1826 میں فرانس میں ایک کانفرنس ہوئی اور اس کا ٹاپک یہ تھا کہ کیا عورت انسان ہے. یہ سیمینار کا ٹاپک تھا 1826، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 570 میں، یعنی 1000 سال پہلے، 1100 سال پہلے جس رسول نے عورت کو وہ درجہ دیا ہو، 1100 سال بعد بھی ابھی یہ ڈسپیوٹ ہے کہ عورت انسان ہے یا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں اس وقت جب اللہ کے رسول نے عورتوں کو حقوق دیے ہوں گے تو دنیا ایک دم بوکھلا گئی ہوگی کہ یہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کو جانور سے بھی نیچے کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی ایک دن زور سے بولی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جب سے مدینہ آئے ہو نا بہت زبان تمہاری تیز ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم کیا ہیں، نبی کی بیویاں نبی کو جواب دیتی ہیں، آپ کو پوری بات بتایا تھا۔ وہ جواب کیا تھا؟ کسی بھی آدمی کو جب آپ اس کے رائٹس بتا دیں گے نا اور اچانک بتا دیں گے تو بوکھلا جائے گا نا وہ۔ بھئی ایک وہ عورتیں جن کے کوئی حقوق ہی نہیں تھے، اب اللہ کے رسول نے جب انٹروڈکشن، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا اس کو دھیرے دھیرے سارے رائٹس بتا دیے کہ عورتوں یہ تمہارے حقوق ہیں اسلام میں۔ اب جب ان عورتوں نے اپنے حقوق کو استعمال کرنا شروع کیا، ایسا نہیں کیا انہوں نے کوئی بات کے غلط کر دی، اپنے حقوق ہی استعمال کیے تھے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو مرد عورت کو جانور کے کیٹیگری میں رکھا تھا اس کو لگا کہ یہ تو ایک دم پاگل ہو گئی ہیں، حالانکہ وہ صحیح باتیں کر رہی تھیں۔ یہ ہم لوگوں نے جو عورتوں کو اس تعلیمات سے دور رکھا، اس کا ایک فائدہ مردوں نے اٹھایا کہ ہماری عورتوں کو بھی ان کے حقوق نہیں معلوم ہے۔ اگر جتنے حقوق، اور آپ جان بوجھ کر ان کو بتائیں گے نہیں، کیونکہ اگر یہاں سے جانے کے بعد ہم اپنی عورتوں کو اسلامی حقوق صحیح بتا دیں تو وہ کس کے خلاف جاتے ہیں؟ ہم مردوں کے خلاف جاتے ہیں، لہذا ہم اپنے پیر پہ کلہاڑی کیوں مانے جان بوجھ کر کے؟ ہم بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اب عورتوں کو دینی تعلیم بھی نہیں دی جا رہی ہے، لیکن اس کا دوسرا جو ریئیکشن ہو رہا ہے بعض کنٹری میں آلریڈی شروع ہو چکا ہے کہ جب وہ دوسرے ذرائع سے آپ کے اپنے حقوق جانتی ہیں تو پھر ریئیکشن ہوتا ہے۔ یہ آپ جو دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے آرٹیکلز و مضمون آتے رہتے ہیں عورتوں کے بہت زیادہ، تو اس کی وجہ کیا؟ جیسے تسنیم ہے، تسنیم آئی ہے آپ کی بنگال والی، اس کی کیا چکر ہے؟ اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ اب وہ ریئیکشن میں آ کر کے اسلام کے خلاف لکھنا اس نے شروع کر دیا۔ تو صحیح باتیں ان کو بتائیں اور اپنے بارے میں گھبرائیں نہیں، بلکہ ہم گناہ سے بچیں گے، ان کے حقوق ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دونوں کے حقوق کو بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد اس کا یقینی بات ہے کہ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں بیان کیا جا رہا ہے، جہاں پر عورت جانور سے بدتر رکھی گئی ہو، تو عورتوں کی تو لاٹری کھل گئی۔ اچھا، مرد جو ایمان پکے تھے انہوں نے تو ایک دم اس کو قبول کر لیا، ایک دم قبول کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، اسلام نے اس کے حقوق دیے ہیں۔ اور صحابہ کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ شرعی اصول کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ کچھ لوگ مار دیتے تھے عورتوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحبہ نے رشتہ بھیجا کہ میرا ایک رشتہ ہے، مشورہ لیا، رشتہ نہیں بھیجا، مشورہ لیا کہ اللہ کے رسول 2 آدمیوں کا رشتہ آیا ہوا ہے، آپ مشورہ دیں کہ میں کس سے شادی کروں؟ تو حضور نے کہا وہ جو فلاں صاحب ہیں وہ تو ڈنڈا ہی نہیں اتارتے کاندھے پر سے اپنے، یعنی بیوی کو مارتے بہت ہیں۔ تو پتہ ہے چلا کہ 2-4 کیس اس وقت بھی ہوتے رہتے تھے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اصلاح کی گئی، لیکن 2-4 سال میں ہی اصلاح کا موقع ملا، کیونکہ مدینے ہی کی زندگی میں سارے قانون آئے، مکے میں تو تھے نہیں۔ تو وہ اس کے باوجود بھی جو خاندانی چلی آ رہی تھی باتیں، یہ سب باتیں خاندانی ہوتی نا، بعض خاندان میں آپ دیکھیں کہ مرد ایک دم بیوی کے غلام ہوں گے، وہ پشتہ پشت چلا آ رہا ہے، اور بعض جگہ بڑا ہولڈ رکھیں گے، وہ بھی پشتہ پشت چلا آ رہا ہے، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اب وہ جن کے خاندان میں ڈنڈا مارنے والی بات چلی آ رہی تھی تو حضور اعظم نے فرمایا کہ ان سے تم کہاں پھنسنے جا رہے ہو، وہ تو کندھے پر سے ڈنڈا ہی نہیں اتارتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹرول پورا کیا اور اس کے اثرات بھی مرتب ہوئے۔ آخر خطبے میں آپ نے یہاں تک کہہ دیا، اور آخر خطبے سے پہلے بھی، کہ مجھے بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کیسے مار سکتا ہے۔ اب بتائیے، جہاں پر بیویوں کو مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہاں پر حضور نے اس تعجب کے انداز میں بات کر دی کہ یہ ایک ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو مار دے، اور پھر بیوی کو مارے اور پھر اس سے پیار بھی کرے، یہ دونوں کیسے اکٹھا ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تعجب کر کے جو ہے مسئلے کو آخر میں حل کرنے کی کوشش کی۔ تو اب میں آپ کو بنیادی حقوق بیان کر دیتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات جو بیوی کی ذمہ داری میں ہے وہ یہ ہے فرما برداری۔ فرما برداری میں آپ جو کچھ بھی داخل کرنا چاہتے ہیں داخل کر سکتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ، جو آپ اس سے فرما برداری کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کا حق ہے یا نہیں ہے۔
مثلاً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اماں کی خدمت کرو، یہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ آپ کی فرما برداری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس کا۔ فرما برداری کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، جیسے ایک آفیسر ہے اپنے کلرک سے کہتا ہے کہ آپ شیٹ تیار کریں، یہ اس کا حق ہے کہ اس سے ڈیمانڈ کریں۔ وہی آفیسر کہتا ہے کہ دیکھو میری گاڑی باہر کھڑی، اس کو جا کر دھلو تم، یہاں پہ اس پہ فرما برداری لازم نہیں آئے گی، کیونکہ جو تمہارا کانٹریکٹ ہے وہ جس قسم کا کانٹریکٹ ہے اس کانٹریکٹ کے تحت ہی اوبیڈینسی آئے گی۔ آپ بولے میرے گھر کا کپڑا دھلو، میں باس ہوں تم کلرک ہو، نہیں چلے گی بات یہ۔ وہاں پہ وہ نافرمانی کر کے اگر لیبر ایکٹ کے تحت آپ کے خلاف کر دے گا تو آپ اندر ہو جائیں گے، بات سمجھیں؟ تو اوبیڈینسی یا اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز میں بات کی جائے، جس چیز کی ڈیمانڈ آپ کا کر رہے ہیں وہ آپ کا حق ہو تو اس میں لازم ہے کہ فرما برداری کی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک جملے میں اس نے سب کچھ لپیٹ دیا شریعت نے کہ عورت پر لازم ہے کہ فرما برداری کرے۔ اچھا، دوسری چیز، پہلی کنڈیشن کیا بتایا کہ جو ڈیمانڈ کرے وہ آپ کا حق ہو۔ آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ کام کرو یہ کام کرو، وہ آپ کا حق ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ کھانا تم پکاؤ 10 آدمی کا، وہ پکا لیتے تو آپ شکریہ ادا کریں، ورنہ نکاح میں تم نے کہا ہے نان نفقے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اسے معلوم نہیں ہے، ورنہ کھانا پکانا بھی عورت کی ذمہ داری نہیں۔ آپ بولیں گے پھر مولانا بچا کیا؟ ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کرنے کا، کھانا بھی نہیں پکانے کا، پھر بچا کیا؟ سوال ہے نا۔ ہمارے سامنے تو یہی 2 میجر کام ہے کہ گھر میں رہنا، کھانا پکانا، اور ہمارے اماں ابا کی سیوا کرنا۔ یہ دونوں چیز اب نکال دیے تو بچا کیا؟ معلوم سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو وہ خوش رکھے، اس میں فرمابرداری کرے۔ وہ خوش رکھنے سے مراد جو ہے آپ کی فطری خواہشات کو پورا کرنا ہے، جس کو وہ نہیں کرنے کے لیے کوشش کرتی۔ کھانا پکانے میں شوق رکھتا ہے، اب آپ بولتے ہیں کہ تم اچھے کپڑے پہنو، نہیں پہن رہی ہے، یہ گناہ ہوتا اسے، اس کو یہ بات بتائی ہی نہیں جا رہی ہے۔ بہت سے شوہر دنیا میں ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹیپ ٹاپ سے رہو تم ہمارے سامنے، وہ ٹیپ ٹاپ سے بازار جا رہی ہے، وہ ٹیپ ٹاپ سے شادی میں جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ بیچارہ وہ کہے کس سے کہ انہیں ہماری بات نہیں سنتی، کہہ بھی نہیں پاتا۔ کھانا نہیں پکایا تو بچوں سے شکایت کر دیتا، دیکھ تیری امی آج کھانا نہیں بنائی۔ اب یہ شکایت بچوں سے کیسے کرنا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے انہیں ٹیپ ٹاپ سے رہ نہیں رہتی ہے۔ اب وہ اندر اندر جب کڑھتا ہے تو اس کے نتائج غلط برآمد ہوتے ہیں۔ اس کو کول وار کہتے ہیں، یہ خطرناک ہوتی ہے۔ جو فائرنگ ہوتی ہے نا، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، بعد میں معاملہ کیا ہوتا ہے، ختم ہو جائے۔ یہ اندر اندر جو لاوا پکتا رہتا ہے، اس کے نتائج بڑے خطرناک برآمد ہو جاتے ہیں۔ تو اصل کام اس کا یہ ہے، وہ جب شوہر ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگر توے پر روٹی بھی پکا رہی ہے اور روٹی کے جلنے کے چانسز بھی ہیں، اگر شوہر نے بلا لیا تو روٹی چھوڑ دے، شوہر کے پاس آ جائے۔ وہ یہ نہیں کرتی، وہ یہ نہیں کرے گی، کھانا پکا رہی ہے، وہ سمجھ رہی یہ میری ذمہ داری۔ تو دونوں نے الٹا سمجھ رکھا ہے معاملے کو، سمجھے نہیں؟ بہت سے لوگ، اس قسم کا فون بھی آتا ہے، دبئی میں تو خیر بے شمار ایسے کیسز تھے، کیونکہ کھانا وہاں پہ پکانا ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، چھوٹے بھائی کوئی ہوتا نہیں تھا، بچے ہیں، بیوی ہیں، 3 آدمی ہیں، کبھی کھانا ہوٹل میں کھا لیا، کبھی لے کر آ گئے، کبھی سینڈوچ بنائی کھا لیا۔ تو اب بقیہ ٹائم کیا ہے؟ بقیہ ٹائم فری ہے۔ اب بقیہ ٹائم وہ جو اپنی اصل ڈیمانڈ کرتا ہے وہ تو وہاں سے کیسا بن رہے ہیں۔ خیر یہاں تو کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا طبقہ تو بیچارہ کپڑا دھلنے میں ٹائم برباد کر دے رہا ہے۔ جہاں پہ شارٹ پانی کی ہے پرابلم، آپ دیکھیں صبح نکلے کبھی تو ایک بڑا طبقہ کپڑا دھل رہا ہے، اسی میں سارا ٹائم برباد کر رہا ہے۔ تو ایک بات اللہ کے رسول نے فرمایا، فرما برداری کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا پوائنٹ، فرما برداری اللہ کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے میں فرض نماز کی اذان، ظہر کی اذان ہو گئی، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، آپ بول رہے ہیں نماز آدھا گھنٹہ بعد پڑھو، اس کو نماز پڑھنا۔ ہاں سنت یا نفل، بعض عورتیں کیا ہیں، اب بچہ رو رہا ہے وہ اپنا مصلی پہ جھوم رہی ہیں، یہ مصلی پہ جھومنا تمہارا کام نہیں ہے، بچے کو سنبھالنا وہ رسپانسبلٹی تمہاری ہے۔
لیکن وہ سمجھ رہی کہ میں سب سے بڑا تیر مار رہی ہوں کیونکہ مصلی بیٹھے میں تسبیح پڑھ رہی ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دوسری پہلی کنڈیشن کیا کی؟ جو ڈیمانڈ کی جائے وہ ہمارا حق ہو. نمبر 2، جو ڈیمانڈ کی جائے وہ اللہ اور رسول کے خلاف نہیں ہو. یہ دو چیزیں ہیں کنڈیشن، ورنہ ہر چیز میں عورت کو اطاعت کرنی ہی کرنی ہے. دوسری چیز حفاظت، اللہ نے جہاں پر بیان کیا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، حفاظت کرنے والیاں، کس چیز کی حفاظت کرنے والیاں؟ آپ کے مال کی اور اپنی عزت کی. یہ دو حق ہیں شوہر کا. دوسرا، اب آپ دیکھیں ایک بہت کیس ایسے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے پرسنٹیج زیادہ ہے، لڑکی اپنے میکے والوں کو چھپا کر کے پیسے اور اس قسم کی چیزیں پاس کرتی رہتی. یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے. اس کو یہ حق نہیں ہے کہ شوہر کے مال کو وہ کسی کو دے دے. اس کو چوری کرنے کا حق ہے. کس کو؟ بیوی کو. کتنا؟ جبکہ گھر کا خرچہ شوہر اپنے اسٹیٹس کے مطابق نہیں دے رہا ہے اور پیسہ رکھے ہوئے ہے، ستا رہا ہے. سبزی آ رہی ہے 20 روپے کی، جان بوجھ کر کے 15 روپیہ دے رہا ہے. 5 روپیہ وہ کہاں سے لانا روزانہ؟ وہ تمہاری پاکٹ سے اگر نکالتی تو اس کو چوری نہیں کہتے. حضرت ہندہ سفیان کی بیوی جب آخر وقت میں ایمان لائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ سفیان بڑے بخیل ہیں، گھر کا خرچہ برابر نہیں دیتے، میں ان کی جیب سے اتنا نکال لیتی ہوں. حضور نے فرمایا وہ اتنا ہی نکالو جتنا خرچہ ہے. سمجھے؟ اچھا، بات اس میں ہوشیاری کر رہی ہیں. سبزی لانا ہے 25 روپے کی، تم سے 30 روپے لے کر 5 روپے ڈیلی ڈنڈی مار رہی ہیں، یہ بھی غلط ہے. دیکھیں بیلنس اس نے دونوں جانب سے کیا ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، حفاظت کرنے والیاں مالوں کی، نمبر 1 حفاظت کرنے والیاں عصمت کی. کیونکہ یہ بھی ان مرد کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے میری عورت کسی سے مذاق نہیں کرنا، کسی سے ہنس کر نہیں بولنا، اس قسم سے یہ مزاج ہے اس کا، لہذا اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی اس بات کو کہا کہ عورتوں، جہاں پر بہت سے حقوق مردوں کے ہیں، تمہارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ تم اپنے بستروں پر ان لوگوں کو نہ آنے دو جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں. جن کو وہ ناپسند نہیں کہ 2-4 کو آنے دو، 2-4 وہ بات کو ناپسند کرتے ہیں. ایک صاحب نے اس پر سوال کیا ابھی 2-4 دن پہلے کہ وہاں پر حدیث میں آیا ہے کہ جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں، اس کا مطلب جن کو پسند کرتے ہیں وہ آ جائے بستر پر. ہم نے کہا نہیں، جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی اس چیز کا ہر مرد کے مزاج میں ہے کہ اس کی بیوی اس کی رہے، لہذا یہ تمہاری ذمہ داری ہے حفاظت کر. یہ 2 بنیادی ذمہ داری ہے بیوی کی. اچھا، مرد کی ذمہ داری، مرد کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کے نان نفقے کا اپنے معیار کے مطابق انتظام کرنا. یہ بنیادی ذمہ داری ہے. وہ چاہے کہے زبان سے نکاح کے ٹائم پہ اور چاہے نہیں کہے. اب آج کل نکاح تھوڑا شارٹ ہونے لگا نا، پہلے تو لمبا لمبا نکاح ہوتا تھا، اب آج کل شارٹ میں نکاح ہوتا ہے، تو اس میں یہ جملہ نہیں کہتے ہیں. ابھی میں نے نکاح پڑھا، ایک صاحب نے سوال کر لیا کہ صاحب وہ آپ نے نکاح پڑھا ہے، آپ نے کہا ہی نہیں نان نفقے کی بات. تو ہم نے کہا کہ دیکھو نان نفقے کی بات کہی جائے یا نہیں کہی جائے، جیسے ایک آدمی اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ٹریفک کے سارے رول جانتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ تم نے یہ بورڈ جانا کہ یہ بورڈ. جب تم نے اسٹیئرنگ پر بیٹھ گئے، یہ بتا رہے ہیں کہ میں سارے قانون، بورڈ، سب کچھ ٹریفک کے جانتا ہوں. تم نے ہوں کیا، اس کا مطلب اب تم کو سارے معاملات معلوم ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے. لہذا شوہر کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے رہنے کا، ان کے سہنے کا، ان کے کپڑے کا، ان کے کھانے کا پورا انتظام کرے. اور رہنے کے سلسلے میں مثال کے طور پر وہ کہتی ہے دیکھو میں جہاں رہنا چاہتی ہوں، تمہارے بھائی، تمہاری امی، تمہارے ابا نہیں رہنا. یہ ڈیمانڈ جو کر رہی صحیح کر رہی ہے، جا کے بولنے کا نہیں ہے. یہ جو ڈیمانڈ اس کی ہے یہ صحیح ہے. نہیں کر رہی ہے کوئی لڑکی آپ کے ساتھ رہ رہی بھائی بہنوں کے ساتھ، آپ اس کو شکریہ ادا کریں. وہ شریف عورت ہے، سمجھے، بدماش وہ بھی نہیں ہے.
کیونکہ وہ اپنے حقوق کے تحت بات کر رہی ہے، لیکن اس بیچاری کو نہیں معلوم ہے اگر رہ رہی تو آپ اس کو شکریہ ادا کریں، اس کا بدلہ دوسرے انداز میں آپ دیں اس کو، سمجھے نہیں؟ ڈانٹ سے نہیں دیں، ارے آج تم نے ہماری امی کا کپڑا ہی نہیں دھلا، نہیں دھلا تو خاموش رہیں، تمہاری ذمہ داری کپڑا دھونا، جا کے فوراً موقع اچھا پائے دھل ڈالو امی کا کپڑا، بات سمجھے میری؟ تو یہ بنیادی طور پر ذمہ داری بھی شوہر کی ہے، اور وہ دو جو باتیں بتائیں وہ بنیادی طور پر ذمہ داری عورت کے ہے۔ 40 منٹ ہو گئے ہیں، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ اولاد کے حقوق بیان کروں، یہ جو ٹاپک ہے اولاد کے حقوق بنا، اس ٹاپک میں بھی پوری دنیا جو ہے وہ اصولی طور پر کوری ہے کہ کیا حقوق بچوں کے ہیں، یہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ بعض مذہبوں میں تو اگر آپ دیکھیں گے باپ اگر بیٹے کا مرڈر کر دے تو مرڈر کرنے کا اس کا حق ہے، یہاں تک الٹے حقوق لکھے ہیں اسلام نے۔ بہرحال اس پر بھی جو ہے تفصیلی گفتگو کی ہے، زندگی رہی تو کل ہم آپ سے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 2 باتیں کرنی تھیں، ایک تو یہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ لوگ جو ہے وہ دعا فرمائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 2 دن پہلے مسجد کے دروازے پر 100 روپے سے زیادہ 1000 سے کم پیسے ملے۔ اگر کسی صاحب کا ہے تو وہ آ کر کے پیسے لے لیں، اور اگر نہیں ہے انہی درسوں میں سے کسی کا، اگر کسی کو نوٹس ہوئی ہے 100 سے زیادہ ہے 1000 سے کم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کا ہے تو آ کر کے کلیم کر دیں، وہ پیسے لے لیں، اگر نہیں ہوگا تو ہم بچوں کو، ویسے ہم بچوں کو پیسے وہ دے دیے ہیں، اگر آپ آئیں گے تو میں اپنی جیب سے بھر کے اس کو پیسہ دے دوں گا۔ دعا کر لیں ہماری والدہ کے لیے خاص، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہوں شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کو پریشانی سے نجات دے۔ اے اللہ اگر کوئی مقروض ہے تو قرضے سے چھٹکارا عطا فرما۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین برحمتک یا لا الہ